تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بیکاز یہ ایک وہ مواقع ہوتے ہیں جس میں کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو، یا وہ لوگ جنہوں کہ معاشرے میں یا ملک کی ترقی میں ایک نمایاں کنٹریبیوشن کی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو ایکنالج کرنا بہت ہی ضروری ہے، بیکاز جب آپ ایکنالج نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ وہ شاید وہ ٹیلنٹ یا وہ کنٹریبیوٹرز پیدا نہیں کر سکیں گے جس کی کہ ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایک بہت ہی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دیں، جانی مالی، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر یہاں پہ آئے ایک لیڈرشپ کے انڈر، اور ایک ایسا ملک تشکیل دینے کا خواب دیکھا جو کہ اس یہاں کے لوگوں کے کلچر اور ان کی جو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے اس کو وہ کنزرو کر سکے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے بہت ایک 73 سال کا سفر کیا، اس میں اونچ نیچ ہوئی جو کہ کسی بھی ملک کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں میں ہم نے بہت ترقی حاصل کی، کچھ چیزوں میں ہم کافی نیچے گئے، اور یہ بات بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ مجھے ایک اعزاز حاصل ہے جس میں کہ میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جو کہ جس نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرح اس ملک میں ایک کنٹریبیوشن کی، اور ایک خاص طریقے سے زندگی گزاری جس میں کہ وہ میرا خیال ہے کہ انسپائر کرتے تھے ایز رول ماڈل، کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب کہ ایک کانسٹلیشن تھی، ایک پورا ایک جھرمٹ ہوتا تھا جب آپ مشاعرے میں جاتے تھے، آپ کے اسٹیج پہ ایک سے ایک سپر سٹار بیٹھا ہوتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سسٹمیٹیکلی یہ انسٹیٹیوشن بھی ڈسٹروائے ہو گئی۔ پھر سپورٹس کے میدان کو لے لیں، چاہے وہ اسکواش ہو، ہاکی ہو، کرکٹ ہو، سنوکر ہو، کوئی بھی ہماری، جس میں کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے کمپیٹ کیا اور ایک نمایاں مقام حاصل کیا، ورلڈ چیمپئنز رہے ہم۔ اب ہماری سپورٹس کا کیا حال ہے؟ اسی طرح معاشرے کے جس بھی پہلو میں آپ کے جو فیلڈ ہے، جو ٹی وی کے تھے، جو پاکستان ٹیلی ویژن، کنول اسیر صاحبہ، رئیس صاحب، اور دا لیجنڈری خواجہ نجم الحسن، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنے خون پسینے سے ایک کنٹریبیوشن کی، اور ایک ادارے میں اپنا ایک نہ صرف اپنے آپ کو نہیں، اس ادارے کو اٹھایا، جس کی وجہ سے اس عظمتی رفتہ کی وجہ سے ہم ان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ تو کتنے فخر کی بات ہے کہ اگر آپ ایک سنہری دور کو کمپیئر کریں کہ اس میں ہر ایک نے ایک ایک اینٹ رکھی تھی اس عمارت کو بنانے میں، بدقسمتی سے وہ اسپرٹ کچھ ڈیمپن سی ہو گئی ہے، وہ اسپرٹ کم سی ہو گئی ہے۔ ایون پالیٹکس میں میں مانتا ہوں، ہم تو پالیٹکس میں اس لیے آئے کہ ہمیں انسپائر کیا پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ نے، بیکاز ہم سمجھتے تھے کہ جو خواب ہمارے بڑوں نے دیکھے تھے اس ملک کو بنانے میں اور اس کو ایک مقام دینے کے لیے، تو وہ ماضی کی کوئی حکومت کر نہیں سکتی ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اسی کی وجہ سے، ورنہ سچی بات ہے میرا کوئی، نہ میں سیاسی ہوں اور نہ مجھے کوئی سیاست کا شوق ہے، لیکن یہ ملک کی اس عمران خان کی لیڈرشپ نے انسپائر کیا کہ جی ہم جیسے لوگ بھی آئیں پولیٹکس میں اور آ کے اپنا حصہ ڈالیں اس ملک کی ترقی میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو کہ ہم پہ 2 سال بڑے مشکل گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑی مشکلات تھیں، ورثے میں بھی ملیں، کچھ حالات کے مطابق ہمیں ملیں، پھر کووڈ کا ایک بڑا ہی ایک چیلنجنگ قسم کا ایک امتحان آیا، لیکن دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہم اس امتحان سے بھی اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اور حکومت نے جو بھی حکمت عملی بنائی، بہت بڑا رسک لیا پرائم منسٹر صاحب نے، لیکن ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیں ہم ایز اے معاشرہ ہم نے اپنی نئی جنریشنز کو کیا دینا ہے، کیا جو ہماری جو نئی جنریشن جب ہماری عمر میں پہنچیں گی تو کیا وہ یہ کہیں گی کہ جی جو وقت ہمارا تھا اس میں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا۔
یہ جی دیکھیں یہ بالکل ایک ملک کے گھر کی طرح ہے جس میں کہ اگر آپ اس کو پوری اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے, اس کی ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے, اس میں بہتری نہیں لائیں گے, تو ظاہر ہے کہ کھنڈرات ملیں گے جو آنے والی جنریشنز ہیں. تو بڑا ہمارا ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے. اس میں ہم نے ہر سالگرہ کا مقصد یہی ہوتا ہے, یا ایک مائل سٹون ہوتا ہے جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا پیچھے دیکھیں کہ ہم نے کیا اچیو کیا اور کیا اچیو نہیں کیا, اور پھر آگے کی طرف دیکھیں کہ جو چیزیں ہم نہیں کر سکے یا جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں. تبھی یہ ہوگا. ہم نے اس معاشرے میں ایک ایسا رول آف لا, میرٹ, ان چیزوں کا یہ اصول, یہ ہمارا جو ہے تو ایک سب سے بڑا ہمارا ایک چیلنج ہے جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اسی نیت سے آئی ہے. اوور نائٹ چیزیں ہوتی نہیں ہیں بدقسمتی سے. جو ایک ایسا نظام, ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو کہ آپ کی سائیکی کا ایک حصہ بن گیا ہو, اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہوپ رکھیں اور سپورٹ کریں ارریسپیکٹو. آپ یہ عمران خان کے لیے نہیں کر رہے, آپ یہ شبلی فراز کے لیے نہیں کر رہے, آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں ارریسپیکٹو آف یور پولیٹیکل افیلیشن. بیکاز ملک پہلے آتا ہے. ہم سب تو اپنے اپنے تئیں اپنے اس کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ آیا ہم نے اپنے ملک کے لیے وہ کیا ہے, کنٹریبیوٹ کیا ہے, یا ہم نے ملک کو کا استحصال کیا, ہم نے ملک کو کا خون چوسا ہے. یہ بڑا اہم ہے. اور اسی طرح ہمیں ان لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے جس طرح کہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو کہ اس وقت ایک بڑی ہی سخت سچویشن سے گزر رہے ہیں. اگر ہمیں قدر وہ لوگ, وہ جنریشنز جس میں کہ شاید میں بھی شامل تھا کہ ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا جس طرح کہ ہمارے بڑوں نے سیکریفائسز دے کر یہ ملک حاصل کیا, اسی طرح اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا تکالیف تھیں وہ آپ کو کشمیر میں نظر آئیں گی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کہ آزادی کی اس ایک آزادی سے نہیں ہے, وہ کیا کہتے ہیں, انہیں حاصل نہیں ہوئی ہے, تو ان کا کیا حال ہے, کس طرح سے وہ رہ رہے ہیں, اور جس طرح سے ان پہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. تو ہمیں وی ہیو ٹو ویلیو وٹ وی ہیو, جو قدر کرنی چاہیے ہمیں اپنی جو ہماری چیز ہے, اور اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا. اور باقی تو میں یہی کہوں گا کہ ونس اگین کہ بڑے میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں, میں یہ بھی امید رکھتا ہوں, خاص طور پہ رئیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کل رات کو بھی میں نے دیکھا پرفارم کرتے ہوئے. اب خواجہ نجم الحسن صاحب بھی ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہوگی, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی لائف میں کم از کم 10 تو پیدا نہیں ہو سکتے, کم از کم 5 رئیس اور بھی پیدا کیے ہوں گے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. آپ وہ شمع ہے جس نے کہ اور شمعوں کو جلانا ہے. اور اسی طرح جس طرح کہ نجم الحسن ریٹائر ہو گئے ہیں, لیکن جس پیشن کے ساتھ وہ ابھی بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, مطلب ہے کہ آدمی وہ کہتا ہے کہ دس از ہاؤ اے ٹرو پاکستانی, اے ٹرو ہیومن بینگ شوڈ بی. تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جی آپ سب لوگوں کو جو کہ اپنے اپنے فیلڈ میں ایک مقام حاصل کیا ہے, اور جو رہ گئے ہیں ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ یہ اس چیزوں کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے. اور آپ بھی ایک نیا وہ ریویو اپنا ریوائول کریں, اپنی جو کمٹمنٹ ہے, اپنی جو اسپرٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. ممتاز میڈیا شخصیات میں ایوارڈز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ ہمارے بڑوں نے بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے, اور اس ملک کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ان کا کہنا تھا کہ ٹیلنٹڈ لوگوں کی تعریف ضروری ہے, ورنہ ملک ٹیلنٹڈ لوگوں کو کھو دیتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ملک میں ایک وقت تھا کہ جب مشاعروں میں عوام کا جمع غفیر ہوتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ علم و ادب سے دوری دیکھی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ صحافیوں نے خون پسینے سے اپنے اداروں کو پروان چڑھایا ہے, اس لیے ان کی تعریف کرنا ضروری ہے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز. ہیومن رائٹس کے لیے
کسی بھی اس کے لیے میں ان کے ساتھ کھڑی رہی. لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں.